بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اوور کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر بہت سارا خوش آمدید۔ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ چیپٹر 2 ہے ہمارے پاس کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا، اس کا نیکسٹ میں آپ کے ساتھ پرسپیکٹیوز میجر کاؤنسلنگ اپروچز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مشاورت کے تناظر جن کو بولا جاتا ہے، اس میں مختلف جو ہے وہ پرسپیکٹیوز ہم پڑھیں گے۔ تحلیل نفسی کا نقطہ نظر، پھر وقوفی کرداری تناظر ہے، موقع المرکز، طریقہ علاج ہے، احساساتی تناظر۔ جن کے پاس یہ بک ہے وہ اپنی بکس جو ہے وہ اوپن کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیکچر سمجھتے جائیں، نوٹ کریں۔ کون کون سے تھنکرز جو ہیں انہوں نے کون کون سے تھنکرز کو مشاورت یا کاؤنسلنگ اپروچز میں جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے، ان کے کام کو استعمال کیا جاتا ہے اپروچز کو، اب ہم وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ذرا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں۔ مشاورت کے زمن میں کچھ نظریات انسانی فطرت کو قدرے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جو انسان کی فطرت ہے، مشاورتی جو کاؤنسلنگ اپروچز ہے اس میں زیادہ تر جو ہے نظریات وہ انسانی فطرت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس بات پر سب ماہرین متفق ہیں کہ فرد میں خود کو بدلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اب سارے کے سارے جو ماہرین ہیں، جو تھنکرز ہیں، وہ اس بات پر راضی ہیں، متفق ہیں کہ انسان کے اندر قدرتی صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، یعنی اس سے بدلا جا سکتا ہے، کردار ہے اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ لیکن نظریات میں اختلاف اس بات پر ہے کہ تبدیلی کی گنجائش کس حد تک ہے۔ اب ہر نظریے میں اس بات پر جو ہے اختلاف کیا جاتا ہے، یا جو ڈفرنس آپ کو نظر آئے گا ہر نظریے میں وہ اس بات پر آئے گا کہ تبدیلی کی گنجائش کس حد تک ہے، کہ کس حد تک جایا جا سکتا ہے، یا کتنی انسان میں حد موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، کس حد تک تبدیل کر سکتا ہے۔ بہرحال تبدیلی پر تو سب کا اتفاق ہے، سب کہتے ہیں کہ تبدیلی جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے، تبھی تو اس کا وہ کردار جو تبدیل ہوگا، تبھی تو اس کا علاج ہو سکے گا یا اس کی پرابلم کو سولو کیا جا سکے گا، وگرنہ مشاورت کا عمل بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ ایک اور نقطہ جس پر تمام نظریات اتفاق کرتے ہیں کہ فرد میں کشمکش، بے اطمینانی اور انچاہے مسائل ہوتے ہیں جنہیں وہ لازماً بدلنا چاہتا ہے۔ تمام نظریات موجودہ کردار کو بھی خاصی اہمیت دیتے ہیں، خواہ یہ توقعات ہوں یا امیدیں، مستقبل کے متعلق آرزوئیں ہوں یا سنہرے خواب۔ اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ فرد کا موجودہ کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کا جو موجودہ کردار ہے، جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کی مسائل کی، وہ زیادہ اہمیت کی جو ہے وہ حامل ہوتی ہے۔ یہاں پہ مشاورت کے زمن میں ہم نے سارے نظریات کے بارے میں دیکھا کہ کس کس پوائنٹ پر سب جو ہے وہ متفق ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی کس بات، اختلاف کس بات پر ہے۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ تبدیلی کی گنجائش جو ہے وہ کس حد تک ہے۔ تبدیلی پر سب متفق ہیں کہ تبدیلی جو ہے وہ کردار میں کی جا سکتی ہے، اور انسان کی فطرت پر جو ہے وہ زیادہ اس پر اہمیت دی جاتی ہے مشاورت کے زمن میں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اب نیکسٹ سائیکو انالیٹیکل پرسپیکٹیو جو ہے تحلیل نفسی کا نقطہ نظر، سائیکو انالیٹیکل پرسپیکٹیو تحلیل نفسی کا نقطہ نظر، اب ہم یہ جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کریں گے اور ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اس کو آپ نے مشاورت کے تناظر کے زمن میں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ مشاورت کے لحاظ سے، یا کاؤنسلرز جو ہیں وہ تحلیلی نقطہ نظر کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں مشاورت کرنے کے لیے۔ اب اس میں سے سائیکو انالیٹیکل پرسپیکٹیو میں سے ہم مشاورت کے اکارڈنگ جو پوائنٹس ہیں وہ نکالیں گے، وہ اس میں ایڈ ہوں گے۔ ہم ساری کا ساری تحلیل نفسی جو ہے اس میں بہت سارے فرائڈ نے نظریات دیے ہیں، ہر چیز پہ اس نے بات کی ہے، لیکن یہ چونکہ کاؤنسلنگ کے بارے میں ہے چیپٹر، تو ہم جو فرائڈ نے کاؤنسلنگ کے بارے میں بات کی ہے یا پوائنٹس کو ٹچ کیا ہے، ایکسپلین کیا ہے، یا کاؤنسلرز استعمال کرتے ہیں اس کا جو نقطہ نظر ہے کاؤنسلنگ کے لیے، وہ ہم پڑھیں گے۔ ان پوائنٹس کو ہم چھیڑ سکتے ہیں، ادروائز ہمیں اس کی کوئی دوسری جو چیزیں ہیں ان کو ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے۔ اس مکتبہ فکر میں شخصیت میں موجود 3 نظاموں اور ان کے باہمی تعلق کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ایگو اور سپر ایگو کے بارے میں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے ہر نظام کی نشوونما فرد کی ہیجانی صحت میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ ایموشنل ہیلتھ جو ہے اس کو جو ہے اس نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ تحلیل نفسی کی نقطہ نظر کے مطابق مشیر اور موکل، مشورہ دینے والا اور جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے، کے تعلق میں انتقالیت کا عنصر بہت اہم ہے، جس کو وہ ٹرانسفیرنس بولتا ہے۔ انتقالیت یعنی ٹرانسفیرنس۔ اس انتقالیت کی وجہ سے ہی موکل اپنے ان احساسات، تجربات اور تصادمات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ایک میتھڈ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے سائیکو انالیسز میں، یعنی کہ موکل جو ہے وہ اپنے مشیر کے ساتھ جو تعلق قائم کرتا ہے وہ اپنے فور ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے جو ویڈیو ہے میری سائیکو انالیسز کے اوپر، اس کی تھیراپی جو ہے اس میں آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے وہاں پہ بھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی ویڈیوز ہیں، تو انتقالیت وہاں پہ بھی آپ اگر اچھی طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ انتقالیت ٹرانسفیرنس بولتے ہیں کہ جو موکل ہے وہ مشیر کے ساتھ ہے، کون سا اپنا اس کا جو ذاتی رشتہ کسی کے ساتھ اگر رہا ہے، اگر وہ مثبت رہا ہے تو وہ مشیر کے ساتھ اس کو مثبت رویہ اس کا اپنا لے گا، جیسے کہ باپ کے ساتھ اگر اس کا دکھ بھرا رشتہ رہا ہے، اس کا جو ریلیشن ہے باپ کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں رہا، وہ اس کو مارتا پیٹتا رہا ہے اس کا باپ جو ہے، تو وہ نفرت یا غصے کا اظہار کرے گا اپنے مشیر کے ساتھ، یعنی کوئی ٹرانسفیرنس کر لے گا اپنا، اس کا جو کردار اپنے باپ کے ساتھ رہا ہے وہی وہ کردار جو اس کا رویہ ہے وہ اپنے مشیر کے ساتھ بھی اس کو اٹیچ کر دے گا، اس کو بولیں گے ٹرانسفیرنس، یعنی کہ وہ اپنی اس کی انرجی جو ہے وہ اس کی طرف ٹرانسفر کر دے گا، موکل کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ اپنے باپ کے لحاظ سے اس کی طرف شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔
اس انتقالیت اگر تو اچھا تعلق رہا ہوگا تو وہ اپنے مشیر کو اچھے انسان کی طرح دیکھے گا، انتقالیت اس کی ہوگی، اور اگر برا ایکسپیرینس رہا ہوگا تو وہ اس کو برا سمجھے گا، اس کے ساتھ بھی وہی اسی طرح کا وہ لب و لہجہ رکھے گا جس طرح وہ اپنے باپ کے ساتھ رکھتا تھا۔ اس انتقالیت کی وجہ سے ہی موکل اپنے ان احساسات، تجربات اور تصادمات کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ پھر جب وہ انتقالیت ٹرانسفرنس کرنا شروع کر دیتا ہے، جو بھی اس کے احساسات، برے خیالات یا کچھ بھی تجربات اس کے گزرے ہیں، وہ ان کو مشیر کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دے گا، اس کے اوپر اپنا جو ہے اظہار شروع کر دے گا ان احساسات کا، جنہیں وہ پہلے تو تسلیم کرنے سے ہی منکر ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے جو ہوتا ہے وہ سٹارٹنگ میں تسلیم نہیں کر رہا ہوتا اپنے کوئی بھی جو اس کے احساسات ہوتے ہیں، تجربات کو وہ بیان کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے سیشنز جو ہیں یا اس کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنا فیلنگز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے بیان کرنا، یا انہیں مسخ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو بھلا رہا ہوتا ہے یا ان کو بتانا نہیں چاہ رہا ہوتا ہے۔ تحریر نفسی کے ماہرین فرد کے مسائل کے بارے میں ایسی بصیرت پیدا کرتے ہیں جو لاشعوری اور مواد کو عیاں کر سکیں۔ جو سائیکو انالیٹیکل پرسپیکٹیو ہے، اس میں فرائیڈ نے بات کیا ہے کہ جو لاشعوری تصادمات ہیں یا لاشعوری جو اس کے احساسات ہیں، جن کو تجربات کو وہ بھلا چکا ہے، لاشعور میں پھینک چکا ہے، پرابلم جو ہے وہ ایکچولی لاشعور میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان جو ہے وہ آگاہ نہیں ہوتا اس سے کہ میرے بیہیویئر میں جو کردار میں تبدیلی آ رہی ہے، جو بھی پرابلمز آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں، وہ اس سے آگاہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ لاشعور میں جو اس کے تصادمات ہیں، جو وہ چیزیں جو بھول چکا ہے، ان کی وجہ سے اس کے جو کردار میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ شعوری طور پر ان سے آگاہ نہیں ہے، لیکن لاشعور میں وہ موجود ہیں۔ تو اس نے کہا کہ لاشعور جو ہے اس کی پرابلمز کو اگر باہر نکال لیا جائے، ان تجربات کو، ان فیلنگز کو اگر وہ بیان کر دے، شعور میں لے آئے، ان کو باہر نکال دیا جائے تو بیماری یا پرابلم جو ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے، یا فرد خود لاشعوری مواد کو پہچاننے کے قابل ہو جائے، اس کے اندر بصیرت پیدا کی جاتی ہے، انسائٹ پیدا کی جاتی ہے کسی طریقے سے تحریر نفسی میں، تاکہ وہ اپنی جو پرابلمز ہیں ان کو باہر لے کے آ سکے، ان کو ایکسیپٹ کر سکے، یا ان کو آزادانہ طور پر جو ہے ان کا اظہار کر لے، تو پھر وہ پرابلمز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ ختم کی جا سکتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ایڈلر نے فرد کی شخصیت کے سماجی پہلو کو بہت اہمیت دی ہے۔ اب یہاں پہ سائیکو انالیسز میں ایڈلر کی بات ہو رہی ہے، فرائیڈ کے بعد ایڈلر جو ہے وہ بھی فرائیڈ کا پیروکار تھا، لیکن اس نے کچھ چیزوں پہ اختلاف کیا تھا، اس لیے ایڈلر کی جو ہے انڈیویجول سائیکالوجی اس کو بولا جاتا ہے، پھر اس نے اپنا الگ نظریہ جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ ایڈلر نے فرد کی شخصیت کے سماجی پہلو کو بہت اہمیت دی ہے، اس نے کہا ہے کہ سوشل اینیمل ہے انسان، جو ہے وہ اپنے سماج کے بغیر جو ہے وہ زندگی نہیں، وہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، ٹھیک ہے، سماجی پہلو کو بہت اس نے اہمیت دی۔ اس کا کہنا ہے کہ فرد ایسے کرداری اوصاف سیکھتا ہے، یعنی کہ اپنے زندگی گزارنے کے لیے وہ ایسی چیزیں سیکھتا ہے، ایسے کریکٹرسٹکس اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے جو اسے اپنے گروہ میں قابل قبول بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں فرد کا طرز حیات متعین ہوتا ہے، اور اپنا اس کا جو کردار ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق ڈھال لیتا ہے جس طرح کی اس کے سماج میں ضرورت ہوتی ہے۔ کیرن ہارنی اور سلیوان نے بھی، اور اب جو کیرن ہارنی کی بات ہو رہی ہے اور سلیوان کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی سائیکو انالیٹیکل کے پیروکار تھے، ٹھیک ہے، پھر بعد میں انہوں نے اپنے اختلافات کی وجہ سے اپنی جو تھیوری ہے، تھیوریز جو ہیں وہ انہوں نے پیش کی، ٹھیک ہے۔ سلیوان نے بھی فرد کے سماجی پہلو کو اہم گردانا ہے۔ اب کیرن ہارنی، سلیوان اور ایڈلر، ان تینوں نے سماجی پہلو کو جو ہے وہ اہمیت دی ہے۔ ہارنی کا کہنا ہے کہ وہ بچے جن کے ابتدائی سماجی تعلقات عدم تحفظ کا شکار رہے ہوں، یعنی کہ ابتدائی جو اس کا بچپن ہے اس میں اس کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے بچے کا اگر عدم تحفظ کا شکار رہا ہے، تو وہ اپنے احساسات عدم تحفظ کو چھپانے کے لیے غیر عقلی طریقے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، irrational methods جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ان کو اپنی احساسات کو چھپانے کے لیے۔ سلیوان کا کہنا ہے کہ سماجی تعامل کے نتیجے میں، یعنی سماجی تعامل یعنی کہ جو دوسروں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، رشتہ ہے، سماج میں جتنے بھی لوگ جن کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے بچہ، یا ان کے جو رشتہ دار ہیں، جو ان کا ارد گرد کا ماحول ہے، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں فرد تشویش کا شکار ہوتا ہے۔ اگر اس کو عدم تحفظ ہے تو وہ تشویش کا شکار ہوگا نا، اس کو وہ نہیں ٹیکل اس کو کر پا رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ ان فیلنگز کو یا اس کو غصے کا اظہار یا کسی بھی قسم کی فیلنگ جو وہ اظہار کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا، اس کو چھپانے کے لیے، ان فیلنگز کو چھپانے کے لیے وہ غیر عقلی طریقے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، وہ تشویش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب جو سلیوان کا کہنا ہے کہ سماجی تعامل کے نتیجے میں فرد تشویش کا شکار ہوتا ہے، خود کو تشویش سے بچانے کے لیے سرگرم ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میری جو فیلنگز ہیں یا جو میری انگزائٹی ہے اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اس سے بچنے کے لیے کرتا ہے اور تحفظ حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے کیا کرتا ہے، تحفظ حاصل کر لیتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے اور وہ تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے وقوفی کرداری تناظر یعنی کوگنیٹو بیہیویئرل پرسپیکٹیو۔ اب کوگنیٹو بیہیویئرل پرسپیکٹیو میں بہت سارے پرسپیکٹیوز آ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سائیکو انالیسز میں پڑھا تھا، فرائیڈ کا بیسک تھا نظریہ جو اس نے پیش کیا، اس کے بعد اس کے پیروکار جو تھے ایڈلر، کیرن ہارنی، سلیوان، بہت سارے اور بھی ہیں۔ وقوفی کرداری تناظر نیکسٹ اب کوگنیٹو بیہیویئر جو ہے، اس میں بھی جس نے بھی کوگنیشن پہ بات کیا وہ اس پرسپیکٹیو میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نقطہ نظر تاثرات اور احساسات کی بجائے تفکر اور عمل پر زیادہ زور دیتا ہے۔ تفکر یعنی تھنکنگ جو ہوتی ہے، REBT ریشنل ایموٹیو بیہیویئرل تھراپی اس کو بولا جاتا ہے، کہ مطابق ہجنات یا ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ انسانی سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس طرح سے انسان سوچتا ہے اس کے اندر اسی طرح سے ایموشنز جو ہیں وہ ان کا اظہار کرتا ہے۔ ایلس کا کہنا ہے کہ کسی مخصوص صورتحال، یعنی REBT کا جو جس نے انٹروڈیوس کروائی، ایلس کا کہنا ہے کہ کسی مخصوص صورتحال کے بارے میں فرد کی غلطیوں اور غیر عقلی سوچ سے ہجانی اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ اب ایلس کیا کہتا ہے REBT میں، کہ مخصوص کوئی صورتحال جو ہوتی ہے، فرد
کی غلطیوں اور غیر عقلی سوچ جو ہے اس کی وجہ سے اس کی بن جاتی ہے، اس میں وہ غلطیاں کرتا ہے اس کو سمجھنے میں، اور اس کی غیر عقلی سوچ جو ہے وہ ہیجانی اضطراب پیدا کر دیتی ہے۔ وقوفی کرداری نقطہ نظر میں سماجی، ثقافتی اور مشروطی عمل کو مکمل اہمیت دی جاتی ہے۔ اب وقوفی نقطہ نظر جو کرداری نقطہ نظر ہے، سارے جو تھنکر ہیں وہ کس بات پہ زور دیتے ہیں؟ سماجی، ثقافتی اور مشروطی عمل کو مکمل اہمیت اس میں دی جاتی ہے کوگنیٹو بیہیویئرل پرسپیکٹو میں۔ ہمارے پاس ہے افیکٹو پرسپیکٹو یعنی احساساتی تناظر۔ اب یہ پرسپیکٹو جو ہے اس میں موکل مرکز علاج اور گیسٹال کا طریقہ اس نقطہ نظر کا پیروکار ہے، ٹھیک ہے جی۔ افیکٹو پرسپیکٹو کی بات ہوگی تو وہاں پہ موکل مرکز یعنی کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی جو ہے وہ، اور گیسٹالٹ کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس میں آ جائے گا۔ اس کی روح سے موکل کے احساسات اس کے تفکر یعنی اس کی تھنکنگ اور کردار سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اب احساساتی تناظر نے اب کیا بات کی ہے کہ اس احساساتی ہے نا، تو اس نے احساسات کو زیادہ اہمیت دی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس نے تفکر اور کردار سے زیادہ جو ہے وہ احساسات کو اہمیت دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نقطہ نظر عموماً فرد کی اندرونی ذات یعنی کہ اس کا جو انٹرنل سیلف ہوتی ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احساسات ہے نا، تو احساسات تو انٹرنل ہی ہوتے ہیں، اندرونی ذاتی ہوتے ہیں احساسات، کوئی اور تو ان سے واقف نہیں ہوتا، انسان خود ہی ہوتا ہے، تو اس لیے فرد کی اندرونی ذات کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی ہے، یعنی فرد کے احساسات کیا ہے، گویا یہ جاننا زیادہ اہم ہے کہ فرد کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی فیلنگز جو ہیں اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ سو یہ ہے احساساتی تناظر، اور اس میں موکل مرکز اور گیسٹالٹ طریقہ جو ہے وہ آتا ہے۔ نیکسٹ ہم جاتے ہیں موکل مرکز طریقہ علاج، یہ افیکٹو پرسپیکٹو میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ہم ڈیٹیل میں ذرا دیکھیں گے کہ یہ کاؤنسلنگ میں ان کو کیسے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ علاج کارل راجرز نے متعارف کرایا ہے، اسے تحریر نفسی کا رد عمل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ تحریر نفسی کے رد عمل کے طور پہ انہوں نے جو کارل راجرز ہے انہوں نے اس کو پیش کیا، وہ ٹوٹلی اس سے جو ہے وہ اختلاف رکھتا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے اس نے اس کے جواب میں جو ہے وہ موکل مرکز طریقہ علاج انٹروڈیوس کروایا۔ تحریر نفسی میں تشخیص یعنی ڈائگنوزس کو، ٹھیک ہے جی، تشخیص یعنی ڈائگنوزس، تفتیش، اس کی جو تفتیش کرنی ہوتی ہے، جاننا ہوتا ہے اس کے بارے میں، اور تشریح یعنی انالیسس جو کیا جاتا ہے کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈائگنوزس، تفتیش اور تشریح کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، جبکہ راجرز نے موکل اور مشیر کے تعلقات کی نوعیت کو بہت اہمیت دی ہے۔ تحلیل نفسی اب جو سائیکو انالیسز ہے اس میں تشخیص، تفتیش اور تشریح، یہ تین چیزیں جو ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ راجرز اب یہاں پہ موکل مرکز طریقہ علاج ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس نے اس کے جواب میں یہ چیز جو ہے وہ اپنا نظریہ پیش کیا ہے، تو یہاں پہ اس لیے تحلیل نفسی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ انالیسز کیا جا رہا ہے۔ جبکہ راجرز نے موکل اور مشیر کے تعلق، جو ان کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، کس حد تک ہے، کس قسم کی ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، کیا کس طرح کا ان کے درمیان جو ہے وہ تعلق ہے، اس نے بہت اہمیت دی ہے راجرز نے، ٹھیک ہے۔ راجرز کے نزدیک مشیر ایسا ماحول پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے جو موکل کی ذات کے فروغ میں معاونت کرے، یعنی کہ اس کی ذات کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کی کیا منشا ہے، اس کی کیا مرضی ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کے احساسات کیا ہے۔ اس نے جو موکل مرکز ہے، اب نام سے ہی ظاہر ہے کہ موکل کو مرکز بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پورا فوکس جو ہے وہ موکل کے اوپر ہوتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی جو سیلف ہے اس کی کیا مرضی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا احساسات جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں، وہ کس حد تک جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہے، اس کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر یہ ایک غیر ہدایتی طریقہ علاج ہے موکل مرکز طریقہ علاج، ٹھیک ہے، اس میں ہدایت جو ہے وہ موکل کو بالکل نہیں دی جاتی، اسے خود اس بات تک پہنچایا جاتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے کہ وہ خود اپنی پرابلمس کا جو سلیوشن ہے وہ نکالے، ٹھیک ہے۔ اس زمن میں اس نے راجرز کے نزدیک مشیر ایسا ماحول پیدا کرتا ہے، اس نے صرف ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کی مدد کرنی ہوتی ہے، معاونت کرنی ہوتی ہے موکل کی کہ وہ اپنی پرابلمس کا سلیوشن خود نکالے، ٹھیک ہے، اس نے ماحول ایسا پیدا کرنا ہوتا ہے، وہ ذمہ داری اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر انسائٹ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے، وہ اپنی پرابلمس کا سلیوشن جو ہے وہ خود نکالے، موکل کی ذات کے فروغ میں معاونت کرے، ٹھیک ہے، اس کی ذات کو انہینس کرتا ہے، اس کی خوبیوں کو باور کراتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنی پرابلمس کو سالو کر سکیں۔ اس زمن میں اس نے 1951 میں موکل مرکز علاج، کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی، اور 1961 میں ون بیکمنگ اے پرسن نامی کتاب شائع کی جو کلاسیکی اہمیت کی حامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ مشاورتی طریقہ علاج میں فرد کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے، مشاورت کا عمل تدریس، تنظیمی کردار، انتظامیہ اور انتظامی معاملات، شادی بیاہ، عمومی اور باہمی قریبی تعلقات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مشاورتی طریقہ علاج جو ہے وہ ان سبھی چیزوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان سبھی شعبے آپ کہہ لیں، ان سبھی تناظر کو دیکھتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں سے اٹیچ ہوتے ہیں ان کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ راجرز نے فرد کی غیر عقلی، غیر سماجی، خود کو نقصان پہنچانے والا اور بے اختیار سمجھنے سے انکار کیا۔ راجرز جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر عقل مند ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سماجی، سوشل ہے، وہ سوشل اینیمل ہے، خود کو نقصان پہنچانے والا وہ بالکل نہیں ہے، اور بے اختیار جو ہے وہ سمجھنے سے انکار اس نے کر دیا، اس نے کہا کہ انسان جو ہے وہ با اختیار ہے۔ راجرز کے نظریے میں 4 اہم نکات ہیں۔ اب راجرز نے 4 اہم جو نظریے ہیں وہ کیا پیش کیے ہیں؟ سب سے پہلے ہر فرد کی تکریم اور قابلیت کا یقین، یعنی کہ اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ ہر فرد کے اندر جو ہے وہ قابلیت موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کی قابلیت کی یقین کرنا ہے اس پہ۔ نمبر 2 پہ ہے کردار کا ادراکی جائزہ، اب اس کے کردار کو جو ہے وہ باغور اس کا جائزہ لینا ہے، اس کا پرسیپشن جو ہے اس کی انالیسس کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ اس کا کردار ایکچولی میں ہے کیا۔ نمبر 3 پہ ہے تکمیل ذات کا رجحان،
اس کے اندر یہ چیک کرنا ہے کہ اس کا رجحان جو ہے وہ تکمیل ذات کا ہے، وہ سیلف ایکچولائزیشن چاہتا ہے، اس کے اندر کتنی خوبی موجود ہے، ٹھیک ہے. وہ تو کہتا ہے کہ فطرتاً جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پازیٹیو ہے، اچھا ہے، سوشل ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھی چیزوں اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنے کا صلاحیت مند ہے. تو تکمیل ذات کا اس کے اندر رجحان جو ہے وہ چیک کرتا ہے. پھر یہ عقیدہ کہ لوگ اچھے اور قابل اعتبار ہیں، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اور قابل اعتبار ہوتے ہیں، ان کے اوپر اعتبار کیا جانا چاہیے. اور وہ اپنے کلائنٹ کے کہی ہوئی بات پہ جو بھی وہ اس کو بیان کرتا ہے، اپنا دکھ بیان کرتا ہے، اس کے اوپر وہ اس کو یقین دلاتا ہے کہ میں آپ پر پورا یقین کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، مجھے آپ کی باتوں پر اعتبار ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر انسائٹ پیدا کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں، وہ اس کی معاونت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. مقصد ہے نیکسٹ ہمارے پاس کہ مقصد کیا ہے موکل مرکز طریقہ مشاورت کا. ٹھیک ہے، موکل مرکز طریقہ مشاورت کو اگر تو یعنی اف دین کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. یعنی اگر مخصوص حالات ہوں گے تو ایک واضح لاہ عمل اپنایا جائے گا جو موکل کی کردار اور شخصیت میں متعدد تبدیلیاں پیدا کرے گا. اس طریقہ کار کا بنیادی کلیہ یہ ہے کہ فرد کے حالات اس کی ترقی اور نشوونما کے موافق ہو جائیں تو موکل میں خود ہی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے. ایسے حالات میں وہ خود ہی ذاتی مسائل اور مشکلات حل کرنے کے لیے مثبت اقدامات اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہمیں یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ خود ہی ذاتی طور پر اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے حالات کو سمجھ سکے، اس کو موافق حالات میں تبدیل کر سکے، ٹھیک ہے. پھر خود ہی اس کے اندر انسائٹ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے حالات کو، مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مثبت اقدامات اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے. اس نقطہ نظر میں درج ذیل شرائط کو لازم سمجھا جاتا ہے. یعنی موکل اور مشیر کا نفسیاتی تعلق، ان کے اندر سائیکولوجیکلی تعلق ان دونوں کے درمیان کیسا ہے. موکل کی تشویش کا درجہ کم سے کم ہونا، یعنی کہ اس کی جو انگزائٹی ہے جو بڑی ہوئی ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنا. فرد کو غیر مشروط مثبت تکریم پیش کرنا، یعنی کہ انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اور ہم احساسی یعنی امپیتھی جس کو بولا جاتا ہے، لیکن موکل کا اس سے آگاہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. موکل کا کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے اندر انسائٹ موجود ہونی چاہیے ان سب چیزوں کی. موکل مرکز کے مشیر فرد کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ فرد میں جبلی طور پر، پیدائشی طور پر محرکاتی قوت پائی جاتی ہے، یعنی موٹیویشنل اس کے اندر ایک قوت، پاور پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی پرابلمز کو سولوشن خود نکال سکتا ہے، جو اسے تکمیل ذات یعنی سیلف ایکچولائزیشن کی طرف گامزن رکھتی ہے. پیدائشی طور پر انسان جو ہے اس کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے. جبلی طور پر اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر محرکاتی قوت یا موٹیویشنل پاور جو ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے، جو اسے سیلف ایکچولائزیشن کی طرف لے جاتی ہے. یہی محرکاتی قوت فرد کی نشوونما اور کردار کا تعین کرتی ہے، یعنی کہ اس کا کردار مثبت ہوگا، منفی ہوگا، جو بھی ہوگا وہ اس کا نشوونما جو ہے وہ پھر اس زمن میں کرتی ہے، تعین کرتی ہے. موکل مرکز مشیر کا اصل مقصد ایسا معالجاتی ماحول قائم کرنا ہے جس میں فرد اپنی نشوونما کا مرحلہ نارمل انداز میں دوبارہ سے طے کر سکے. یہ مشیر فرد کی خصوصی معاونت کرتے ہیں تاکہ فرد میں زیادہ پختگی پیدا ہو جائے، وہ تکمیل ذات کا سفر دوبارہ سے شروع کر سکے اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر سکے. اس کا مقصد فرد کو تشویش اور شک سے چھٹکارا دلانا ہوتا ہے، کیونکہ تشویش اور شک ایسے عوامل ہیں جو فرد کو اپنے وسائل کے بھرپور استعمال اور قابلیت کے فروغ سے روکتے ہیں. مشاورت دراصل ایسا عمل ہے جو فرد کے اندر پہلے سے موجود قابلیت کو محض آشکار کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ اس میں ہمیں پتہ ہے کہ راجرز کیا کہتا ہے کہ انسان میں فطرتی طور پر صلاحیت موجود ہوتی ہے. تو جو فرد کے اندر پہلے سے موجود قابلیت، یہ وہی بات ہے کہ پہلے سے اس کے اندر موجود ہوتی ہے قابلیت، اس کو محض آشکار کرواتا ہے، اس کو آشکار کرواتا ہے کہ آپ کے اندر یہ قابلیت موجود ہے، آپ اپنی پرابلمس کو خود سلیوشن نکال سکتے ہیں. فرد کی مثالی ذات کے تصور کو زیادہ حقیقی اور زیادہ قابل عمل بنانا اس کا مقصد ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو باور کراتا ہے کہ آپ زیادہ حقیقی اور زیادہ قابل عمل بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے اس کو یہ باور کرانا. فرد کی ذات میں ہم آہنگی کو فروغ دینا تاکہ اس کی حقیقی اور مثالی ذات یکجا ہو سکیں اور فرد مثبت تکریم ذات کو فروغ دے سکے، یعنی پازیٹیو سیلف ریگارڈ جو ہے اس کو وہ فروغ دے سکے. اس کا متمع نظر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا بیسک جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے. موکل مرکز علاج، طریقہ کار اور لائحہ عمل. اب ہم نیکسٹ اس میں یہ دیکھیں گے کہ موکل مرکز علاج جو ہے، طریقہ کار اس کا کیا ہے اور لائحہ عمل اس میں کیا استعمال کیا جاتا ہے جی علاج کرنے کے لیے. موکل مرکز علاج کا بنیادی مقصد ہی مشاورتی تعلق کو اہمیت دینا ہے. چونکہ ہم اس کو مشاورت کے چیپٹر میں پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو مشاورت کے لحاظ سے بیان کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا دوسرے، کیونکہ ہر چیپٹر میں آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی، یہ وہ ہر چیز آپ کو پڑھنے کے لیے ملے گی. پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے یہ اس چیپٹر میں بھی ہے، اس چیپٹر میں بھی ہے، اس چیپٹر میں بھی ہے، اب ہم اس کو یاد کیسے کریں، یہ تو ہمارا مکس ہو رہا ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کون سے چیپٹر میں پڑھ رہے ہیں، یا آپ کو کویشچن جو ہے وہ کس چیپٹر کے حساب سے آیا ہے، آپ نے اس حساب سے اس کا مواد نکال کے جو ہے وہ لکھنا ہے. موکل مرکز علاج کا بنیادی مقصد ہی مشاورتی تعلق کو اہمیت دینا ہے. اس میں استعمال ہونے والے طریقہ کار میں محض فرد کی اصلی قابلیت، مثبت تکریم ذات یعنی پازیٹیو سیلف ریگارڈ اور ہم احساسی کا فہم پیدا کیا جاتا ہے. فہم یعنی اس کے اندر سوچ پیدا کی جاتی ہے، انسائٹ پیدا کی جاتی ہے، فکر پیدا کی جاتی ہے، تاکہ موکل جان سکے کہ مشیر فرد کے ذاتی حوالے سے اس کے مسائل کو سمجھ رہا ہے، یعنی کہ اس کو یقین دلایا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے اوپر جو ہے 4 اہم نکات پڑھے ہیں کہ یہ عقیدہ کہ لوگ اچھے اور قابل اعتبار ہیں، لاسٹ والا
اس کی بات ہو رہی ہے. گویا فرد کی اینک یا اس کے نقطہ نظر سے اس کے گرد و پیش کو سمجھا جاتا ہے. اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ اس کو ذاتی حوالے سے اس کے مسائل کو سمجھا جا رہا ہے. یہ احساس دلانا کہ مشیر فرد کے مظہریاتی احاطے کو سمجھ رہا ہے، یعنی کہ اس کے فنومنل جو اس کا احاطہ ہے، جو اس کے سرکمسٹانسز ہیں، اس کو وہ سمجھ رہا ہے. بالکل بہت ضروری ہے یہ بات. گویا فرد کی اینک یا اس کے نقطہ نظر سے اس کے گرد و پیش کو سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی موکل جو ہے وہ بتا رہا ہے اس پہ یقین کیا جاتا ہے، اور اس کے نقطہ نظر کو، اس کا جو سراؤنڈنگز ہیں جیسے کہ وہ بیان کر رہا ہے، بالکل اسی کی اینک سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس طریقہ کار میں فرد کی موجودہ کیفیت ہیئر اینڈ ناؤ، یعنی کہ اس کی جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. فرد کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی موجودہ کیفیت اور احساسات کو لفظوں میں بیان کرے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں فرد کے جذبات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. موکل اور مشیر کے تعلق میں استدلال اور عقل، یعنی کہ اس کی بجائے جذبات اور تاثرات زیادہ اہم ہیں. یعنی یہ اس کے جو موجودہ ہیئر اینڈ ناؤ کی بات ہو رہی ہے نا، موجودہ جو اس کے جذبات اور تاثرات ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے جو اس کے فیلنگز ہیں اس کو کیسے بیان کر رہا ہے. یہ مشیر فرد کی معاونت کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے احساسات کے ساتھ ساتھ دیگر افراد اور واقعات کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے جو اس کے ارد گرد کی دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول، ان کی پیچیدگیوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اپنے مسئلے کو بہتر طور پر سمجھ سکے اور اس کا حل نکال سکے. ان کا مقصد فرد کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے احساسات کو معروضی انداز میں جانچ سکے، یعنی بغیر کسی بائسنس کے، بغیر کسی متعصب رویے کے، تعصب رویے کے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے مشیر فرد کی معاونت کرتا ہے. مشیر جو ہے وہ فرد کی مدد کرتا ہے یا معاونت کی کوشش کرتا ہے تاکہ موکل میں بصیرت پیدا ہو، یعنی انسائٹ پیدا ہو، بصیرت. اسی لیے وہ احساسات کے آزادانہ اظہار اور ان کو سمجھنے پر زور دیتا ہے. بصیرت بیسیکلی بات ہی یہ ہے، بصیرت پیدا کرنے پر ہی جو موکل مرکز طریقہ علاج ہے اس میں فوکس اس بات پہ کیا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ بصیرت، جو جس کو پرابلم ہے، موکل کے اندر بصیرت پیدا کی جائے، اس کو قابل بنایا جائے کہ وہ اپنے اندر بصیرت کو پیدا کر سکے. اور بصیرت کیا ہے کہ وہ اپنے جو بھی اس کا پرابلم ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی بیسک وجہ کیا ہے اور کس طرح سے وہ اس کو سالو کر سکتا ہے یا اس کا حل نکال سکتا ہے، اس کے اندر بصیرت پیدا ہو جائے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ قابلیت پیدا ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ میرا مسئلہ جو ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، یا اس کے اپنی وجہ سے یا اس کے جو ماحول کی وجہ سے جو بھی ہے اس کے اندر یہ اہلیت ہوتی ہے موجود پہلے سے، اور اس کو باور کرانا ہوتا ہے اس طریقے کے ذریعے. اسی لیے وہ احساسات کے آزادانہ اظہار اور ان کو سمجھنے پر زور دیتا ہے. موکل مرکز طریقہ کار نے مشاورت کو مؤثر بنانے میں کئی قابل قدر خدمات پیش کی ہیں. موکل مرکز طریقہ علاج جو ہے اس نے مشاورت کو مؤثر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، مشاورت کے لحاظ سے پڑھ رہے ہیں تو ہم مشاورت کا نقطہ نظر اس کا جو ہے وہ اٹھا کے اس میں شامل کریں گے. مشاورت کو مؤثر بنانے میں کئی قابل قدر خدمات جو ہیں وہ اس نے پیش کی ہیں، یعنی موکل کے لیے ایسے موافق حالات پیدا کرنا جس میں موکل اپنے مفادات کو سمجھ سکے، اس کے کیا فائدے ہیں اس بات کو سمجھنے میں، یا اس حل کو جو اس نے جو حل تلاش کیا ہے اس میں اس کا کیا فائدہ ہے یا اس کا یہ پرابلم سالو ہوگا. اس عمل کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مشیر موکل کے نقطہ نظر کو قبول کرتے ہوئے اس کے تاثرات کو مؤثر طریقے سے سنتا ہے. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی وہ مشیر جو موکل ہے اس کے نقطہ نظر کو بغور سنتا ہے، اس کے احساسات کو اسی کی اینک سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو باور کراتا ہے کہ آپ کی پرابلم جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں، بالکل مجھے سمجھ آ رہی ہے، اور میں آپ کی پرابلم جو ہے اس کو سالو کروانے کی پوری کوشش کروں گا. وہ سالو اس نے خود کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر انسائٹ پیدا کرتا ہے. تو بیسک اس میں یہی پوائنٹس ہیں. مشاورت کے حوالے سے جو کرداری نقطہ نظر ہے وہ کیا کہتا ہے یا اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے مشاورت کے ضمن میں، اب ہم یہ دیکھیں گے. کرداری مشیران نے ایسے طریقوں پر زور دینا شروع کیا ہے جو ماہیت میں زیادہ وقوفی ہیں. ماہیت یعنی نیچر جو ہوتی ہے، نیچر میں زیادہ کوگنیٹو ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ نظریہ ہے کہ جب بھی کردار میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے وقوف کے نتیجے میں ہی پیدا ہوتی ہے. اب جو کرداری نقطہ نظر ہے انہوں نے کوگنیشن کو جو ہے وہ کہا ہے کہ جو وقوف ہے اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ کرداری تبدیلی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اگرچہ کرداری مشاورت کو کم اہم سمجھا جاتا ہے. کرداری مشاورت طریقہ کسی ایک فرد کا مرہون منت نہیں، یعنی کہ اس میں کسی ایک بندے نے کوئی خاص کام نہیں کیا، سب نے مل کے، بہت سارے تھنکرز ہیں جنہوں نے مل کے کام کیا ہے، بلکہ وولپے، لزارس، پینڈورا، کرمبولٹز اور تھوریسن جیسے مشاہیر اس نقطہ نظر کے بانی ہیں. ٹھیک ہے جی. ان سب نے مل کے جو ہے وہ بیہیویئرل پرسپیکٹیو کو فروغ دیا ہے، اس پہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر کی نظر میں لوگ نہ اچھے ہوتے ہیں اور نہ برے، وہ بنیادی طور پر غیر جانبدار ہوتے ہیں. جو کرداری مشاورت کرتے ہیں وہ جو اس کے پاس پرابلم لے کے آتا ہے اس کو وہ کس نظریے سے دیکھتے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. بنیادی نکات اس میں ہم پڑھیں گے کرداری حساب سے، کرداری پرسپیکٹیو کے لحاظ سے کہ وہ کیسے جو ہے وہ اپنے موکل کو دیکھتے ہیں اور کیسے ان کا علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بنیادی نکات کیا ہیں. وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نہ اپنے موکل کو اچھا سمجھتے ہیں اور نہ وہ برا سمجھتے ہیں، کیونکہ پیدائشی طور پر ان میں اچھائی اور برائی کی یکساں صلاحیت موجود ہوتی ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ فرد کے کردار کے اندر جو ہے وہ دونوں ہی صلاحیت موجود ہوتی ہیں، اچھی بھی اور بری بھی. کرداریت کا مرکزی سوال یہ ہے کہ لوگوں میں تبدیلی کیسے آتی ہے، کہ وہ کیسے ان کے بیہیویئرز جو ہیں، کردار جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہوتی ہے. کرداری مشیر کے لیے فرد اپنے تجربات کا ثمر ہوتا ہے. کرداری مشیر جو ہے، جو کاؤنسلر ہے، جو کرداری طریقہ علاج جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، جو کرداری مشیر ہوتا ہے وہ اپنے موکل کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ فرد جو ہے وہ اپنے تجربات
اپنے تجربات کی ایک تصویر ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی زندگی کے تجربات ہیں اسی کا وہ ثمر ہے، ٹھیک ہے۔ کرداری ماہرین عدم مطابقتی کردار کو آموزشی کردار ہی سمجھتے ہیں۔ اب جو کرداری ماہرین ہیں عدم مطابقتی کردار یعنی کہ جو پرابلمٹک ان کا جو بیہیویئر ہو جاتا ہے، ان ایڈجسٹیبل جو ان کا کردار ہو جاتا ہے، اس کی آموزشی کردار ہی سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس نے وہ لرن کیا اپنے زمانے سے، اس نے اپنے آس پاس کے جو ماحول ہے اس سے وہ اس نے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ عدم مطابقتی کردار جو ہے وہ اس نے سیکھا ہے اپنے ماحول سے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا خیال ہے کہ عدم مطابقتی کردار ویسے ہی سیکھے جاتے ہیں اور قائم رہتے ہیں جیسا کہ کوئی بھی اور کردار، ٹھیک ہے۔ جو فالٹی بیہیویئرز انسان اپنے ماحول ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا ہے، لوگوں سے سیکھتا ہے، وہ ویسے ہی قائم رہتے ہیں جیسے کہ کوئی اور کردار انسان اپنا لیتا ہے اور وہ ساری زندگی جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ کرداری نظریے کے مطابق عدم توافق کا کردار سیکھا جا سکتا ہے تو اسے محو بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اگر ایک فالٹی بیہیویئر جو ہے اس کو سیکھ لیا ہے تو پھر اس کو بھلایا بھی جا سکتا ہے، اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ کرداری مشیر ایسے کردار کے لیے مہیج رد عمل والے نظریے کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ مہیج اور رد عمل جو ہے ان دو چیزوں کو جو ہے وہ بہت اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس والے نظریے کو ہی استعمال وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تمام افراد کی آموزش پر لاگو کیا جاتا ہے۔ جو ہر انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے وہ مہیج اور رد عمل کے طور پر سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ضمن میں سیکھتا ہے۔ فرد اپنے گزشتہ تجربات یعنی اس کو جو گزرے ہوئے تجربات ہیں جن سے وہ سیکھتا ہے اور تقویت یعنی کہ ری انفورسمنٹ جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی مہیج پر طے شدہ رد عمل ہی پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے جو کردار پہلے سیکھ لیا ہے، اپنے پرانے جو تجربات اس نے حاصل کر لیے ہیں، کوئی بھی کردار اس کو آگے اس کی زندگی میں مل جائے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس مہیج مخصوص مہیج کے رد عمل کے طور پر وہ ویسا ہی مہیج جو ہے وہ رسپانس دیتا ہے، رد عمل دیتا ہے جو اس نے پہلے سیکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے انسان جانوروں سے مختلف نہیں ہوتے۔ اس نے اب یہ کرداری جو مشاورت کے کاؤنسلر ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جانوروں سے الگ نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کی جو سوچ کا طریقہ ہے وہ ویسا ہی ہے، البتہ ان کے رد عمل زیادہ پیچیدہ اور زیادہ منظم ہوتے ہیں، یعنی جو انسان ہے اس کا جو رد عمل ہے، جو ان کے جو رسپانسز ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں، پیچیدہ ہوتے ہیں اور وہ منظم آرگنائزڈ ہوتے ہیں۔ کرداریت کے اس نظریے کا جو ہر مشروطیت ہے، یعنی کہ اس کا جو بیسک ہے وہ مشروطیت کنڈیشننگ کے ذریعے انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے، ان کا کہنا ہے۔ مشروطیت کی انہوں نے کنڈیشننگ کی انہوں نے کہا کہ دو اقسام جو انہوں نے بیان کی ہیں، کلاسیکی مشروطیت ہے جسے رد عملی مشروطیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری قسم عاملانہ مشروطیت ہے، یعنی جو اوپرنٹ کنڈیشننگ جس کو بولا جاتا ہے، جسے آلاتی مشروطیت بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کلاسیکی مشروطیت اس وقت پیدا ہوتی ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کلاسیکی اور اوپرنٹ جو مشروطیت ہے اس کو وہ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ کلاسیکی مشروطیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک مہیج کسی رد عمل کو پیدا کرتا ہے، یعنی ایک مہیج ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ عاملانہ مشروطیت اس وقت کہتا ہے کہ پیدا ہوتی ہے جب فرد خود سے کوئی ایسا کردار اپناتا ہے جس کے نتائج فرد کے لیے باعث تقویت ہو، یعنی کہ اس کو اگر کوئی ری انفورسمنٹ مل رہی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ڈفرینٹ کردار جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے، ادروائز وہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے رد عملی کردار اپنے سابقہ مہیجات سے متعین ہوتا ہے، جبکہ عاملانہ کردار اپنے نتائج سے متعین ہوتا ہے۔ مشاورت کے بنیادی نکات یہ ہم نے دیکھے، اب ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ کرداری مشاورت کے اہم خواص جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہیں درج ذیل، ٹھیک ہے، وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ مخصوص ظاہری کردار پر توجہ دینا، ٹھیک ہے، جو اس کا آؤٹر اس کا بیہیویئر ہے مخصوص قسم کا، اس کردار پہ توجہ دیتے ہیں یہ۔ علاج معالجے کے مقاصد کا باقاعدہ تعین کرنا کہ اس کے علاج میں کون سا طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا یا کس طرح سے اس کا طریقہ جو ہے وہ کرداری طریقہ علاج کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ پھر ہے موکل کے مسئلے کے لیے مخصوص طریقہ کار اختیار کرنا۔ اب جو موکل کی مسئلے کی نوعیت ہے اس نوعیت کے حساب سے جو ہے وہ مخصوص طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ پھر مشاورت کے مقاصد کی تکمیل کا معروضی جائزہ لینا، جو مشاورت کے مقاصد ہیں یا اس کے مسئلے کی نوعیت کے حساب سے جو مقاصد طے کیے گئے ہیں اس کا معروضی جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ طریقے جو ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا ان کا کوئی پازیٹیو فیڈ بیک آئے گا یا نیگیٹو فیڈ بیک آئے گا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کا انالیسس جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر کرداری مشاورت موکل کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ غیر موافق کردار کو تبدیل کرنے اور فیصلہ سازی کا طریقہ سیکھنے کے علاوہ مسائل کے خاتمے کے لیے مطلوبہ کردار کو پختہ کرنا بھی سیکھے، یعنی کہ ایک کردار جو اس نے سیکھا ہے اپنے پرانے کردار کو چھوڑ کے اس کو پختہ کرنا بھی سیکھے کہ اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے چلنا ہے، پازیٹیو طریقے سے اپنے مستقل تبدیلی کیسے لے کے آنی ہے۔ کرداری مشاورت سے پہلے مسئلے کی نوعیت و شدت کا جائزہ لیا جاتا ہے، پھر اس کے مقاصد کا تعین کیا جاتا ہے، مشاورت کے لیے موزوں ترین طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ مشاورت کے لیے موزوں ترین طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، جو بھی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ موضوع ہوتا ہے، اس کے مسئلے کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ یہ جانچنے کے لیے کہ مشاورت کا عمل کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں وقتاً فوقتاً موکل کا تجزیہ کیا جاتا ہے، موکل کا انالیسس کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر پازیٹیو تبدیلی آئی ہے یا نہیں ہے۔ مشاورت کے مقاصد کا حصول ان تمام اقدامات سے ہی ممکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے پروسیجر اس کا کیا ہے۔ اب پروسیجر میں ہم دیکھیں گے کرداری مشیر عموماً طریقہ کار کے بارے میں زیادہ تردد نہیں کرتے، ان کے لیے اصل چیز مشاورت کے مقاصد کا حصول ہے، یعنی کہ مشاورت کے انہوں نے جو مقاصد بنائے ہیں ان کا حصول ہے کہ ان مقاصد کو کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان مقاصد کا تعین موکل اپنے مشیر کی مدد سے کرتا ہے۔ ایک دفعہ ان مقاصد کو طے کر لیا جاتا ہے تو ان کے لیے نئی آموزشی صورتحال وضع کی جاتی ہے، یعنی کہ جو پرانا آموزشی جس سے انہوں نے فالٹی لرننگ کی ہوئی ہے، جو پرانی ان کی غلط آموزش ہوئی ہے اس کو انہوں نے کیسے چینج کرنا ہے، اس میں پھر پرماننٹ قسم کی چینجنگ جو ہے وہ کیسے لائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے کردار میں وہ پرماننٹلی آموزش جو ہے وہ شامل ہو جائے۔
کیونکہ کرداری اصول یہ ہے کہ تمام کردار سیکھا جاتا ہے. کرداری جو طریقہ کار ہے اس میں یہ اصول استعمال کیا جاتا ہے کہ ایوری بیہیویئر از لرنڈ بیہیویئر. ہم اس کو اپنے معاشرے سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی کردار ہم معاشرے سے سیکھتے ہیں, چاہے وہ مثبت ہے چاہے وہ منفی طریقہ ہے. اسی سے اگر ہم منفی چیزیں سیکھ لیتے ہیں, اس میں کنڈیشننگ بھی اپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کنڈیشننگ کے طریقے انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ انسان فالٹی لرننگ کر لیتا ہے اپنے معاشرے سے, تو پھر انہیں کو اپنی عادت میں شامل کر لیتا ہے اور وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اگر ان کو چینج نہ کیا جائے. اور اسی میں مسائلی اور عدم توافقی کردار بھی شامل ہے. لہٰذا کرداری مشاورت ایسا عمل ہے جو فرد کے کردار کی تبدیلی کو زیادہ اہم سمجھتا ہے اور موکل کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنا مسائلی کردار مطلوبہ پسندیدہ کردار سے بدل لے. ٹھیک ہے, اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ فرد کے کردار کو تبدیل کرنے کے اوپر جو ہے وہ زیادہ اہمیت اس کو فوق دی جاتی ہے کہ اس کے کردار میں جو اس نے فالٹی لرننگ کر لی ہے اپنے معاشرے سے, اس کو وہ کیسے چینج کر سکتا ہے. اور موکل کو سکھایا جاتا ہے, اس کے ڈفرینٹ میتھڈز جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں, اس کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے مسائلی کردار یا مطلوبہ پسندیدہ کردار سے کیسے اس کو بدل سکتا ہے. اپنے مسائلی کردار کو اپنے مطلوبہ یا وہ جو چاہتا ہے کردار اس کے اندر پیدا ہو جائے اس کو وہ کیسے بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور پسندیدہ کردار کو کیسے شامل کر سکتا ہے. تو کرداری مشیر کے مطابق مشاورت کے مقاصد اگرچہ ہر موکل کے لیے مخصوص ہونے چاہیے, تاہم چند عمومی مقاصد درج ذیل ہیں. نیکسٹ ہم جو مقاصد ہیں ہر موکل کے لیے جو وہ مخصوص قسم کے ہوتے ہیں, یعنی کہ اس کے مسئلے کی نوعیت کے حساب سے ہوتے ہیں کہ کس طرح کے اس کے مقاصد ہیں جو وہ اپنے مشیر کے ساتھ مل کے جو ہے وہ طے کرتا ہے ان مقاصد کو. پھر ان کا حصول جو ہے وہ اس کی بیسک جو مرکزی چیز ہوتی ہے. تو اس کے عمومی چند مقاصد جو ہیں وہ سب کے لیے آپ کہہ لیں کہ جو سب موکل پر اپلائی ہوتے ہیں. فرد کے غیر موافق یا مسائلی کردار کو تبدیل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. فرد کی مدد کرنا کہ وہ مؤثر فیصلہ سازی کا طریقہ سیکھ لے کہ اس نے کیسے مؤثر فیصلہ کرنا ہے اپنی مسائل کو حل کرنے کے لیے, اس کا طریقہ اس کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ سیکھ لے کیسے اس نے حل کرنا ہے. نیکسٹ ہے موکل کو آئندہ مسائل سے بچانا, یعنی کہ نیکسٹ اس کو اس طرح کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ پیش نہ آئے, وہ اس سے اگر آ بھی جائے تو وہ کیسے اس سے بچ سکتا ہے. موکل کے مخصوص مسئلے کو حل کرنا, جو اس کا مخصوص مسئلہ ہے, جو اسپیسیفک پرابلم ہے, اس کو کیسے حل کرنا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. زندگی میں قابل عمل کرداری تبدیلی لانا, یعنی کہ جو قابل عمل تبدیلی ہے جو وہ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اپنا لائف سٹائل چینج کر سکتا ہے, اس کو پھر وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور آپ نے اپنی مدد خود ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی کیسے لے کے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کرداری مشیر جو ہوتا ہے آپ نے ہر جو چیپٹر میں آپ نے دیکھنا ہے وہ اسی تناظر میں دیکھنا ہے کہ مشاورت کے لحاظ سے مشاورت جو ہے وہ کرداری نقطہ نظر کو کس طرح سے استعمال کرتی ہے. آپ نے اس نقطہ نظر سے اس کو دیکھنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے وقوفی تناظر یعنی کوگنیٹو پرسپیکٹو. اس میں ہم دیکھیں گے کہ کاؤنسلر جو ہے وہ وقوفی تناظر سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے یا وہ اس وقوفی تناظر کو کس طرح سے مشاورت کے زمرے میں استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, بیک نے 1976 میں واضح کیا کہ وقوفی طریقے کا بنیادی خیال یہ ہے کہ نفسیاتی مسائل روزمرہ کے بنیادی اعمال کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. مثلاً غلط آموزش یعنی فالٹی لرننگ کہہ لیں, وہی چیز کہ غلط قسم کی آموزش کر لیتے ہیں نامکمل معلومات کی بنیاد پر, کہ غلط ان کو یا نامکمل معلومات ہوتی ہے تو اس کے اکارڈنگ وہ پھر سیکھ جاتے ہیں, لرننگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے ہی جو غلط فیصلے ہیں ان کے بلبوتے پر کم انفارمیشن کی وجہ سے اپنے جو فیصلے ہیں وہ غلط کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی عادات اختیار کر لیتے ہیں جو نامناسب رویوں پر مبنی ہوتی ہیں. وقوفی تناظر کی روح سے فرد صورتحال کا موضوعی تجزیہ کرتا ہے, یعنی وقوف ہے نا, وقوف جو ہے وہ کوگنیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو اس نے کیا کرنا ہے وقوفی تناظر میں اس نے کیا کرنا ہے کہ صورتحال کا اس نے موضوعی یعنی کہ سبجیکٹیو قسم کا جو اس نے جائزہ ہر لحاظ سے لے لینا ہے کہ کیا مسئلہ ہے, اس کا انالیسس کرنا ہے اس نے پوری سچویشن کا, اور متبادل امکانات میں سے صرف ان کا انتخاب کرتا ہے جنہیں وہ اپنے طور پر بہترین خیال کرتا ہے. اور پھر امکانات کیا جو حل جو ہوتے ہیں جو حل پیش کیے جاتے ہیں اس کی پرابلم کی سلیوشن کے لیے, اس میں پھر اس طریقے کا انتخاب کیا جاتا ہے جو کہ سب سے بہترین ہوتا ہے. وقوفی مشاورتی طریقہ میں درج ذیل مقاصد حاصل کرنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کی جاتی ہیں. نیکسٹ ہم 6 تدابیر ہیں وہ جو پیش کرتے ہیں وقوفی تناظر والے. ٹھیک ہے, کاؤنسلنگ میں جو یوز کی جاتی ہیں اس میں آپ نے یہ مشاورتی طریقہ جو ہے وقوفی مشاورتی طریقہ ہے یہ ایکچولی, کیونکہ ہم یہ مشاورتی چیپٹر میں پڑھ رہے ہیں تو ہم اسی کے تناظر میں اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ تناظر جو ہیں وہ ہر چیپٹر میں ملیں گے, لیکن چیپٹر کی ہیڈنگ کے حساب سے آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمیں کوشچن کس حساب سے آیا, کس چیپٹر میں سے آیا, اور اس کے اکارڈنگلی آپ نے پھر وہ ڈیٹا جو ہے نکال کے لکھنا ہوتا ہے. اب وقوفی مشاورتی طریقہ میں درج ذیل مقاصد حاصل کرنے کے لیے مختلف تدابیر جو ہیں وہ اختیار کی جاتی ہیں. نمبر 1 پر ہے پہلے ہے سب سے پہلے موکل کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ مختلف واقعات کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے باریک بینی سے حقائق کا جائزہ لے, بالخصوص اس وقت جب حالات تکلیف دہ ہوں. یعنی کہ حالات کو کلی طور پر دیکھنا ہے, سکے کا ایک پہلو نہیں دیکھنا, سکے کے دونوں پہلو دیکھنے. ٹھیک ہے, کلی طور پر جو ہے وہ جائزہ لینا ہے, باریک بینی سے حقائق کو جاننے کی کوشش کرنی ہے, اور بالخصوص اس وقت جب حالات جو ہیں اس کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں. نمبر 2 پہ ہے جی موکل تجزیہ کرنا سیکھ لے, حقیقت کی جانچ کرے اور اپنے حالات میں تبدیلی لائے تاکہ مختلف واقعات کی توجیہ کرتے ہوئے معروضی حقیقت سے ہم آہنگ ہو سکے. یعنی آبجیکٹیو طور پہ جو ہے جو ریالٹی ہے
اس پہ وہ پہنچ سکے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد، جانچ پڑتال کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، پھر وہ معروضی حقیقت سے ہم آہنگ ہو سکے۔ پھر نیکسٹ نمبر 3 پہ ہے موکل اپنی شعوری سوچ سے آگاہ ہو جائے جو کسی ظاہری واقعے اور مخصوص ہیجانی یا جذباتی رد عمل کے دوران پیدا ہوتی ہے۔ شعوری حالت یعنی کہ جو اس کی پریزنٹ سچویشن ہے اس سے وہ آگاہ ہو کہ وہ کس قدر پیچیدہ ہے یا اس کو کس طرح کے حالات کا سامنا ہے، ہیجانی جذباتی اور اس کے رد عمل جو ہیں وہ کیسے ہیں، رسپانسز جو وہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود ہی ان کا جائزہ لے، جو شعوری سوچ ہے اس سے وہ آگاہ ہو، ٹھیک ہے۔ موکل مختلف قسم کی ایسی کرداری اور وقوفی مشقیں کرنا شروع کر دے جو متوقع اور غیر متوقع پریشان کن حالات میں لاگو ہو سکتی ہوں، یعنی اس کو کرداری طور پر ایسی مشقیں کرنے کے لیے جو مشاورت کرنے والا جو ہے، مشورہ دینے والا جو ہے اس کو سکھا سکتا ہے ایسے طریقے جس سے وہ اپنے آپ کو غیر متوقع پریشان کن حالات سے جو ہے وہ نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان مشقوں کے اوپر عمل کر کے۔ نیکسٹ ہے موکل کو سوچ کے نئے طریقے یا عمومیات وضع کرنا سکھائی جائیں جن کا وہ عملی زندگی میں اطلاق کر سکے، یعنی موکل کو سوچ کے نئے طریقے کہ وہ کس طرح سے ایک روح کو نئے طریقے سے وہ کیسے سوچ سکتا ہے، ایک پرابلم کے بارے میں وہ نئے سلوشن نکالنے کی کوشش کرے یا ایک سوچ کو بدل کر اس کو نئے طریقے سے سوچنے کی کوشش کرے، اس کو عمومیات جو ہیں وضع کرنا سکھائی جائیں جن کو وہ عملی طور پر اپنی زندگی پر لاگو کر کے دیکھے کہ ان کا رزلٹ کیا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقوفی مشیر ایک رہنما کا فریضہ انجام دیتا ہے، جو وقوفی مشیر ہوتا ہے یعنی کہ جو کوگنیٹو پرسپیکٹیو کو مشیر استعمال کر رہا ہوتا ہے کسی بھی اسپیسیفک پرسن کے لیے جو اس کو اسپیسیفک پرابلم ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ جو ایک میتھڈ یا ایک پرسپیکٹیو ایک شخص پہ موکل پہ لاگو کیا جاتا ہے، اگر اس پہ کوگنیٹو پرسپیکٹیو لاگو کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے پھر وقوفی مشیر جو ہے وہ ایک رہنما کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اس میں موکل اور مشیر کے مابین ایک مؤثر لیکن معروضی تعلق پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس میں موکل اور مشیر کے مابین ایک مؤثر لیکن معروضی تعلق پر زور دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں موکل اور مشیر جو ہے ایک دوسرے سے کوئی مالی مدد، کوئی اس طرح کی پرسنل قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ان سے ضروریات سے وہ دور رہتا ہے، پرسنل قسم کے ریلیشن سے دور رہتا ہے۔ اس میں اپنی پسند ناپسند کی کوئی چیز ایڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بائسنس کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کا صرف جو ہے وہ ایک پروفیشنل ان کے آپس میں ایک ریلیشن ہوتا ہے جو ایک پرابلم کو سولو کرنا ہوتا ہے، رہنمائی کرنی ہوتی ہے مشیر نے، ٹھیک ہے۔ موکل